السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ آج کی دینی محفل میں عنوان تقریر مثالی مربیہ کے اوصاف۔ تربیتی نقطۂ نظر سے نئی نسل بڑے نازک دور سے گزر رہی ہے۔ دنیا کے ان نازک حالات میں تربیت کے ذمہ دار، خواہ وہ والدین ہو یا اساتذہ، مربیہ ہو یا اس فریضے سے دیگر افراد، ان پر ضروری ہے کہ اپنے زیر تربیت بچے اور بچیوں پر خصوصی توجہ دیں۔ بچوں کی تربیت اگر صحیح طریقے پر کی جائے تو ان کا فائدہ نہ صرف ان کی ذات اور خاندان کو پہنچے گا بلکہ ملک و ملت کے لیے بھی مفید ثابت ہوں گے۔ اگر ان کی تربیت میں غفلت برتی گئی تو نہ کہ صرف ان کا مستقبل تاریک ہوگا بلکہ پوری انسانیت کے لیے تباہی کا سبب بنے گی۔ اسی لیے رب العالمین نے تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کو بھی منصب نبوت کے فرائض میں سے ایک اہم فریضہ قرار دیا اور دونوں کو لازم و ملزوم قرار دیا۔ حاضرات، اب چلیے دیکھتے ہیں کہ ایک مثالی مربیہ کے لیے تربیت کے دوران کن اوصاف سے متصف ہونا چاہیے۔ مثلا بچوں کو تربیت کے دوران نہ ان کو ڈرائیں، کیونکہ ابتدائی عمر کا یہ ڈر ساری عمر ذہن و دماغ پر چھایا رہتا ہے اور ایسے بچے بالعموم زندگی میں کوئی بڑا کارنامہ انجام نہیں دے سکتے۔ اسی طرح چھوٹے بچوں کے سر پر محبت و شفقت کے ساتھ ہاتھ پھیرنا اور ہر وقت تندخو سخت گیر حاکم بن کر نہیں رہنا، دوسروں کے سامنے بچوں کے عیب نہیں بیان کرنا اور نہ ہی ان کو شرمندہ کرنا اور نہ ہی ان کی عزت نفس ٹھیس پہنچانا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اکرموا اولادکم، تم اپنے اولاد کے ساتھ عزت و اکرام سے پیش آؤ۔ اسی طرح بچوں کے سامنے بچوں کے اصلاح سے کبھی مایوسی کا اظہار نہ کرنا بلکہ ان کی اہمیت کو بڑھانے کے لیے بچوں کی چھوٹی موٹی اچھائیوں کو دل کھول کر تعریف کرنا اور ان کی ہمت بڑھانے، حوصلہ افزائی کرنے اور خود اعتمادی کرنے پر خوب کوشش کرنا چاہیے۔ اسی طرح بچوں کو نبیوں اور صالحین کے واقعات اور صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم کے مجاہدانہ کارنامے پیش کرنا اور ہمیشہ ان کے سامنے عملی نمونہ پیش کرنا۔ تربیت کے دوران بچوں کے منفی حرکات سے بیزار نہیں ہونا، اسی طرح کبھی کبھی دین کی حدود میں رہتے ہوئے مہذب قسم کا ہنسی مذاق کرنا اور ذہنی تفریح کا سامان مہیا کرنا۔ اصلاح و تربیت میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خصوصیت یہ تھی کہ آپ ہمیشہ ترجیحات کا بہت زیادہ لحاظ رکھتے تھے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم غلطی کرنے والوں کے ساتھ ہمیشہ نرمی اور خیرخواہی کا معاملہ فرماتے، جس کی وجہ سے آدمی کو اپنی غلطی کا احساس ہوتا اور وہ خود اپنی اصلاح کے لیے فوراً آمادہ بھی ہو جاتا۔ اسی طرح تربیت کے ایک مثالی مربیہ کو چاہیے کہ وہ محبت اور نرمی کے ذریعے بچوں کی تربیت کا تجربہ کرے، یعنی ان سے کلام محبت، نکاح محبت اور محبت آمیز وغیرہ سے۔ اسی طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمیشہ بچوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ ہر کام میں نصیحت کرنا چاہیے۔ بچوں کی فطرت ہے کہ نرمی اور محبت سے بہت جلد بات کو اثر کر لیتے ہیں اور جو کام سختی اور تشدد سے نہیں ہو سکتا وہ نرمی سے بڑی آسانی کے ساتھ حل ہو جاتی ہے۔ جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ رفیق ہے اور تمام معاملات میں نرمی کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ ثواب یا نرمی کے راستے سے وہ نتائج عطا کرتا ہے جو سختی اختیار کرنے پر نہیں دیتا اور نہ ہی کسی اور راستے سے دیتا ہے۔ سب سے بہترین طرز عمل میانہ روی یعنی اعتدال ہے۔ اصلاح و تربیت ایک ایسا طویل مدتی عمل ہے جو ایک مثالی مربیہ سے بے پناہ صبر اور قوت برداشت کا متقاضی ہوتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ بچوں کی تربیت صحیح طریقے سے اور حکمت سے کریں اور اس پر آنے والے تکالیف پر صبر کریں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ایک بہترین اور مثالی مربیہ بنائے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔